بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات اقدس سے صرف چند دن پہلے رومیوں سے جنگ کے لیے ایک لشکر کی روانگی کا حکم دیا اور اپنی علالت کے دوران اپنے دست مبارک سے جنگ کا جھنڈا باندھا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں یہ نشان اسلام دے کر انہیں لشکر کا سپہ سالار بنایا۔ ابھی یہ لشکر مقام جرف میں خیمہ زن تھا اور عساکر اسلامیہ کا اجتماع ہی ہو رہا تھا کہ وصال کی خبر پھیل گئی اور یہ لشکر جرف سے مدینہ منورہ واپس آ گیا۔ وصال کے بعد ہی بہت سارے قبائل عرب مرتد اور اسلام سے منحرف ہو کر کافر ہو گئے۔ نیز مسلمہ قذاف نے اپنی نبوت کا دعویٰ کر کے قبائل عرب میں ارتداد کی آگ بھڑکا دی اور بہت سے قبائل مرتد ہو گئے۔ اس سے انتشار کے دور میں امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی سب سے پہلے یہ حکم فرمایا کہ جیش اسامہ یعنی اسلام کا وہ لشکر جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کی قیادت میں روانہ فرمایا، وہ واپس آ گیا، دوبارہ سے جہاد کے لیے روانہ کیا جائے۔ حضرات صحابہ کرام بارگاہ خلافت کے اس اعلان سے انتہائی متوحش ہوئے اور کسی طرح بھی یہ معاملہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسی خطرناک صورتحال میں جبکہ بہت سے قبائل اسلام سے منحرف ہو کر مدینہ منورہ پر حملوں کی تیاریاں کر رہے ہیں اور جھوٹے مدعیان نبوت نے جزیرۃ العرب میں لوٹ مار اور بغاوت کی آگ بھڑکا رکھی ہے، اتنی بڑی اسلامی فوج کا جس میں بڑے بڑے نامور اور جنگ آزما صحابہ کرام موجود ہیں ملک سے باہر بھیج دینا اور مدینہ منورہ کو بالکل عساکر اسلامیہ سے خالی چھوڑ کر خطرات مول لینا کسی طرح بھی عقل سلیم کے نزدیک قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ صحابہ کرام کی ایک منتخب جماعت جس کے ایک فرد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ہیں، بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے جانشین پیغمبر، ایسے مخدوش اور پرخطر ماحول میں جبکہ مدینہ منورہ کے چاروں طرف مرتدین نے شورش پھیلا رکھی ہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ پر حملے کے خطرات پیش ہیں، آپ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روانگی سے روک دیں تاکہ اس فوج کی مدد سے مرتدین کا مقابلہ کیا جائے اور ان کا قلع کما کر دیا جائے۔ یہ سن کر آپ نے جوش غضب میں تڑپ کر فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے پرندے اچک لے جائیں، یہ مجھے گوارا ہے، لیکن میں اس فوج کو روانگی سے روک دوں جس کو اپنے دست مبارک سے جھنڈا باندھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا، ہرگز ہرگز کسی حال میں میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ میں اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا اور اس میں ایک دن کی بھی تاخیر برداشت نہیں کروں گا۔ چنانچہ آپ نے تمام صحابہ کرام کے منع کرنے کے باوجود اس لشکر کو روانہ کر دیا۔ خدا کی شان کہ جب جوش جہاد میں بھرا ہوا لشکر اسلامیہ کا یہ سمندر موجیں مارتا ہوا روانہ ہوا تو تمام قبائل میں شوکت اسلام کا سکہ بیٹھ گیا اور مرتد ہو جانے والے قبائل یا وہ قبیلے جو مرتد ہونے کا ارادہ رکھتے تھے مسلمانوں کا یہ دل بادل لشکر دیکھ کر خوف و دہشت سے لرزہ بندام ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر خلیفہ وقت کے پاس بہت بڑی فوج ریزرو موجود نہ ہوتی تو اتنا بڑا لشکر ملک کے باہر کس طرح بھیج سکتے تھے۔ اس خیال کے آتے ہی جنگجو قبائل نے جنہوں نے مرتد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا سوچا ہوا تھا، خوف و دہشت سے سہم کر اپنا منصوبہ ختم کر دیا، بلکہ بہت سارے پھر سے تائب ہو کر آغوش اسلام میں آ گئے اور مدینہ منورہ مرتدین کے حملوں سے محفوظ رہا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا لشکر مقام ابنی میں پہنچ کر رومیوں کے لشکر سے مصروف پیکار ہوا اور وہاں بہت ہی خونریز جنگ کے بعد لشکر اسلام کامیاب ہو گیا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بے شمار مال غنیمت لے کر 40 دن کے بعد فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لائے اور اب تمام صحابہ کرام انصار مہاجرین پر اس راز کا انکشاف ہو گیا کہ حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنا عین مصلحت کے مطابق تھا، کیونکہ اس لشکر نے ایک طرف تو رومیوں کی عسکری طاقت کو تہس نہس کر دیا اور دوسری طرف مرتدین کے حوصلوں کو بھی پست کر دیا۔ یہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک عظیم کرامت ہے کہ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات آپ پر قبل از وقت منکشف ہو گئے اور آپ نے اس فوج کشی کے مبارک اقدام کو اس وقت اپنی نگاہ کرامت سے نتیجہ خیز دیکھ لیا تھا جبکہ وہاں دوسرے صحابہ کرام کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔